أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہنوں، آج کا سبق ہے آپ کا حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ کے بارے میں۔ حروف طرفیہ یا ذلقیہ، یا تو آپ اس کو حروف طرفیہ کہہ سکتی ہیں یا حروف ذلقیہ۔ تو حروف طرفیہ تین ہوتے ہیں: لام، نون، را۔ لام، نون، را حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ کہلاتے ہیں۔ لام، نون، را۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹنگ کے بارے میں پہلے سارے پارٹس کافی سارے بتا دیے تھے کہ اقصائے لسان ہوتی ہے، ادنائے لسان ہوتی ہے، وسط لسان ہوتی ہے، طرف لسان ہوتی ہے۔ آج آپ نے یہ اور دیکھنا ہے کہ طرف لسان کون سی ہے۔ طرف لسان جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ یلو والا پارٹ ہے، اس کی جو بالکل ٹپ ہے اس کو بولتے ہیں رأس اللسان۔ رأس اللسان جیسے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں، یہ رأس اللسان کہلاتی ہے۔ اسی کی سائیڈ میں تھوڑا سا یہ طرف لسان یعنی زبان کی طرف والا حصہ، کنارے والا حصہ طرف لسان کہلاتا ہے۔ رأس اللسان بالکل ٹپ آف دا ٹنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے، یہ اقصائی لسان ہے، یہ وسطی لسان ہے، اور یہ ادنائے حافہ لسان ہے دونوں سائیڈوں کی، جس کو بغلی کنارہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جو طرف لسان آپ نے یاد کری تھی اس کا نا ایک پارٹ اور ہے، یہ بالکل جو ٹپ ہے یہ رأس اللسان کہلاتی ہے۔ تو یہ رأس اللسان ہے آپ کی۔ آتے ہیں لام کی ادائیگی کی طرف۔ لام کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ لام طرف لسان جب زوائق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتی ہے تو لام، حرف لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو یہ طرف لسان ہے یعنی زبان کا سرا جو ہے، جب زواحق سے لے کر، زواحق دانتوں سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتا ہے تو حرف لام ادا ہوتا ہے۔ ایک پکچر کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک نمبر پہ جو ہے یہ زواحق ہے آپ کا، زواحق، اور پھر اس کے برابر میں انیا، پھر رباعیات، پھر فورتھ نمبر پر ثنایا علیہ، فورتھ اور ففتھ نمبر پر۔ تو کیا ہے، جب طرف لسان یعنی زبان کا یہ سرا جو ہے آپ کا جب زواحق سے لے کر ثنایا تک کے اوپر مسوڑوں سے لگتا ہے تو حرف لام ادا ہوتا ہے، چاہے وہ اس رائٹ سائڈ سے لگے چاہے لیفٹ سائڈ سے لگے۔ اب آئیں ذرا حرکت لگا کر مشق کرتے ہیں، اور آپ نے چیک ضرور کرنا ہے کہ واقعی زبان آپ کی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک، چاہے اس سائڈ سے آپ لگا لیں چاہے اس سائڈ سے لگا لیں، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، زبان آپ کی یہی لگے گی مسوڑوں سے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا، لی، لو۔ اب حمزہ اٹیچ کریں گے، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، 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 ال۔ آئیے ورڈز بناتے ہیں۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، 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 سبحان اللہ۔ بے شمار ورڈز مل جائیں گے آپ کو لام سے۔ وبالوالدین، وبالوالدین ذو الجلال والاکرام،
الجلیل، بے شمار ورڈ۔ اب آتے ہیں نون کی ادائیگی کی طرف۔ نون کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، یعنی وہاں تو زواحق سے لگ رہی تھی، وہاں ایک دانت اور چھوڑ کر یعنی انیاب سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتی ہے تو حرف نون ادا ہو جاتا ہے۔ ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے جب لگتی ہے نا تو حرف نون ادا ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں نون کی پریکٹس دیکھیے۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ یہاں بھی دیکھیے دانتوں کا ڈائیگرام دیکھیے جو پکچر ہے آپ کے سامنے، تو یہاں زواحق ایک دانت چھوڑ دیا گیا ہے، انیاب سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے گی۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان۔ آئیے ورڈز بناتے ہیں نون سے۔ ان، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ نون مشدد اگر ہوگا تو اس میں بھی غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، غنہ زمانی کے ساتھ، یعنی کہ یہ جب تشدید اس پر آ جاتی ہے تو اس میں غنہ ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس سے ورڈز بنا لیتے ہیں۔ انکم لنذهب، نذهب، نصر ينصر، ينصر، تنظرون۔ بہت سارے ورڈز مل جائیں گے آپ کو نون سے۔ متقین، مفلحین، مفلحون، قانتون، رازقین، بے شمار ورڈ مل جائیں گے۔ آتے ہیں را کی ادائیگی کی طرف۔ را بھی حروف ترفیہ میں سے آتا ہے اور را جو ہے یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ شبہ مستعلیہ، را حروف مستعلیہ میں سے نہیں، شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن اس کو شبہ مستعلیہ میں سے کہا جائے گا، وہ اس لیے کیونکہ شبہ مستعلیہ اس کو کہتے ہیں جس میں مطلب یہ وہ پائی جاتی ہے کہ جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی صفت پائی جاتی ہے را میں کہ یہ را کہیں تو پر آواز سے پڑھا جاتا ہے، کہیں باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو آتے را کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ را کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک پارٹ اور یاد کرنا ہے ٹنگ کا۔ ابھی آپ نے اوپر کا کنارہ پڑھا تھا نا، رأس اللسان بولتے ہیں اسے، جو آپ کی طرف لسان میں جو ٹپ آف دا ٹنگ تھی، بالکل نوک زبان کی، جیسے یہ پکچر میں نظر آ رہی ہے آپ کو، جو اوپر کی سائڈ سے یہ رأس اللسان کہلاتی ہے۔ اسی کے نیچے جو نیچے والی سائڈ ہے یہ پشت لسان کہلاتی ہے، پشت لسان، اس کو بولتے ہیں پشت، یعنی زبان کی بیک سائڈ، پشت۔ تو پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگتی ہے تو حرف را ادا ہو جاتا ہے، جیسے پکچر میں نظر آ رہا ہے، پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگتی ہے تو حرف را ادا ہو جاتا ہے۔ پچھلے حصے کو بھی بولتے ہیں پشت۔ را حروف مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے بلکہ یہ شبہ مستعلیہ میں سے آتا ہے، جو ہم نے ٹیمپریری پر کے نام سے آپ کو یاد کرایا تھا۔ را شبہ مستعلیہ میں سے ہے، شبہ مستعلیہ جو کبھی پر اور کبھی باریک بھی پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی۔ تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی را کا پر ہونا، اور ترقیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی را کا باریک ہونا۔ آتے ہیں را کی مشق کریں۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو،
را ری رو، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ایر، حمزہ را پیش اور ایر اور. اسی سے ورڈز بنا لیتے ہیں. الرحمن علم القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا.